ویڈیو میں ہم جاننے والے ہیں ایک ایسے گھر کے بارے میں جس میں رہنے والی ایک لڑکی نے جس کا نام لیزی بورڈن تھا۔ وہ اپنے ہی پیرنٹس اینڈریو اور ایبی بورڈن کو ایک یعنی الہاری کے ذریعے بے دردی سے مار دیتی ہے، جس کے بعد اس گھر میں بہت ساری پیرانارمل ایکٹیویٹیز دیکھنے کا دعویٰ کیا گیا ہے، اور اس پر بہت ساری ہارر موویز بھی بن چکی ہیں، جن میں سے ایک کا نام دی لیجنڈز آف لیزی بورڈن بھی ہے۔ 1892 کا دن تھا۔ بورڈن ہاؤس کی نوکرانی جس کا نام برچٹ تھا، وہ ساتھ والے گھر میں بھاگتی ہوئی داخل ہوتی ہے اور وہاں موجود ایک عورت کو بورڈن ہاؤس میں بلاتی ہے جس کا نام مس چرچل تھا۔ برچٹ بہت گھبرائی ہوتی ہے۔ جب وہ دونوں بورڈن ہاؤس میں داخل ہوتی ہیں تو لیونگ روم میں موجود ایک صوفے پر لیزی بورڈن کے فادر یعنی اینڈریو بورڈن کی ڈیڈ باڈی پڑی ہوتی ہے، جس کا چہرہ بہت بری طرح زخمی تھا۔ وہ دونوں فوراً سے پولیس کو بلا لیتی ہیں، اور پولیس کو انویسٹیگیشن کے دوران گیسٹ روم میں سے لیزی کی مدر کی ڈیڈ باڈی بھی مل جاتی ہے۔ اتنے میں لیزی کی بڑی بہن بھی بورڈن ہاؤس پہنچ جاتی ہے، جو لیزی سے 9 سال بڑی تھی اور اس کا نام ایما تھا۔ ایما کو فوراً سے گھر میں موجود لیزی پر شک ہو جاتا ہے، اور وہ پولیس کو بتاتی ہے کہ لیزی کا رویہ ہمارے پیرنٹ کے ساتھ اچھا نہیں تھا، اور نہ ہی لیزی ان کی موت پر زیادہ غمزدہ ہوتی ہے، جس سے پولیس کو بھی لیزی پر شک ہو جاتا ہے۔ انویسٹیگیشن کے دوران بورڈن ہاؤس کی نوکرانی برچٹ پولیس کو بتاتی ہے کہ لیزی کے فادر اینڈریو بورڈن دن کے 10:45 پر گھر میں داخل ہوتے ہیں اور صوفے پر بیٹھ جاتے ہیں۔ برچٹ کا کہنا ہے کہ وہ اس وقت باہر والی ونڈو صاف کر رہی تھی، اور جب وہ 11 بجے گھر میں داخل ہوتی ہے تو سامنے صوفے پر اینڈریو بورڈن کی ڈیڈ باڈی دیکھتی ہے۔ پھر پولیس لیزی سے پوچھتی ہے، مگر وہ ٹھیک سے جواب نہیں دے پاتی، اور صرف اتنا بتاتی ہے کہ وہ اگلے دن ایک ٹرپ پر جانے والی تھی اور اپنا سامان پیک کر رہی تھی۔ لیزی ٹھیک سے وضاحت نہیں دے پاتی، جس کی وجہ سے پولیس اسے مجرم قرار دے دیتی ہے، مگر پولیس اس کے خلاف کوئی بھی ثبوت ڈھونڈنے میں ناکام ہو جاتی ہے۔ پولیس کے مطابق لیزی کے فادر کی ڈیڈ باڈی پر بہت سارا خون لگا ہوا تھا، مگر انہیں لیزی کے کپڑوں اور باڈی پر سے کوئی بھی بلڈ کا نشان نہیں ملتا۔ لیزی کے فادر کی رپورٹ کے مطابق اس کے سر پر کسی یعنی کلہاڑی سے حملہ کیا گیا تھا، مگر پولیس وہ بھی ڈھونڈنے میں ناکام ہو جاتی ہے اور لیزی کو بھی آزاد کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے، جس سے یہ کیس ایک مسٹری بن کر رہ جاتا ہے۔ یہ سب ہونے کے بعد لیزی اور اس کی بڑی بہن ایما اس گھر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی جاتی ہیں، جس کے بعد اس گھر میں کوئی بھی رہنے کو تیار نہیں ہوتا اور اسے ایک میوزیم کا روپ دے دیا جاتا ہے، اور جو بھی اس گھر میں رہنے کے لیے آتا ہے وہ پیرانارمل ایکٹیویٹیز سے ڈر کر بھاگ جاتا ہے۔ اس گھر کی خوفناک بناوٹ کی وجہ سے بہت سارے پیرانارمل ایکسپرٹس اس گھر میں انویسٹیگیشن کے لیے آتے ہیں، اور ایک مشہور پیرانارمل ایکسپرٹ جس کا نام سوزن سینٹ جون ہے، وہ لیزی بورڈن ہاؤس کی ہسٹری سننے کے بعد اس کا ٹور کرنے اور اس میں کچھ دن گزارنے کا ارادہ کر لیتی ہے۔ سوزن سینٹ جون کو اس گھر میں بہت ساری پیرانارمل ہیپننگز کا احساس ہوتا ہے، اور اسے آدھی رات کو کسی کے ہنسنے اور کھیلنے کی آوازیں بھی سنائی دیتی ہیں۔ سوزن کے مطابق اس گھر میں موجود چیزیں بھی خود بخود موو ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور اسے روم میں کسی کے نہ ہونے کے باوجود بھی ٹوائز بکھرے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ایک رات سوزن بہت ڈر جاتی ہے جب اس کے سامنے لگی ہوئی ایک پینٹنگ خود بخود نیچے گر جاتی ہے، اور ایک الماری کا دروازہ بھی اوپن ہو جاتا ہے، جس کے بعد وہ اس گھر سے بھاگ جاتی ہے، اور اس گھر کو آج بھی امریکہ کے موسٹ ہانٹڈ گھروں میں سے ایک مانا جاتا ہے۔